روزمرہ معمولات۔ مدینہ رہائش کے دوران کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ حد درجہ احتیاط لازم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بہت ناپ تول کر بات کرو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہوگی اور بے ادبی کے زمرے میں آئے گی۔ لوگ مسجد میں بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، اس سے جس حد تک ممکن ہو بچنا ہے۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ کوشش کریں نماز جنازہ کا طریقہ اور مسائل کی آگاہی حاصل کر کے جائیں تاکہ اس فرض کفایہ کا ثواب حاصل کر سکیں۔ کوشش کریں تہجد کے وقت مسجد آ جائیں اور اصحاب صفہ والے چبوترے کے آس پاس نفل پڑھ کر فجر تک وہیں تلاوت کریں اور نماز کے بعد وہیں سے آگے سرک کر ریاض الجنہ میں داخل ہوں۔ فجر کی نماز سے اشراق تک تقریباً پون گھنٹہ وہاں تلاوت، دعائیں وغیرہ کریں۔ باقی اوقات میں اصحاب صفہ والی طرف سے ریاض الجنہ کا حصہ خواتین کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے ذرا بائیں ہاتھ پر جو برآمدہ سا ہے، اگر موقع ملے تو وہاں بیٹھ کر عبادت کریں۔ اس جگہ کو قدمین شریف کہتے ہیں۔ اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع زیارت کے لیے کھلتا ہے، وہاں جائیں اور اہلیان بقیع غرقت کے لیے فاتحہ خوانی کیجیے۔ اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے تھوڑی نیند کر لیں اور ظہر سے پہلے مسجد آ جائیں۔ سلام کر کے کوشش کریں مسجد کے قدیمی حصے میں بیٹھ جائیں۔ عصر تک تلاوت کریں۔ عصر سے مغرب کافی وقت ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر آ جائیں اور اگر کچھ خریداری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ ضروری باتیں۔ سب سے پہلے اپنی رہائش گاہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سمجھ لیں۔ علاقے، سڑک کا نام وغیرہ ذہن نشین کر لیں۔ ہوٹل کا کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں تاکہ پتہ بھول جانے کی صورت میں کسی کو دکھا کر راستہ معلوم کر لیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 36 سے زائد دروازے ہیں۔ آپ کے رہائش والے راستے پر جو بھی دروازہ آتا ہو اس کا نام اور نمبر ضرور یاد رکھیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں جن سے راستوں اور مسجد کے نقشے کے بارے میں رہنمائی اور آگاہی لی جا سکتی ہے۔ مسجد الحرام کے برخلاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد و خواتین کے بیٹھنے، نماز پڑھنے اور روضے پر حاضری کے لیے الگ الگ دروازے ہیں۔ خاص طور سے اگر خواتین آپ کے ہمراہ ہیں تو ان کو راستوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ اکیلی بھی آ جا سکیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ شکایت لوگوں کو چپلیں گم ہو جانے کی ہوتی ہے، جس میں در حقیقت زیادہ تر قصور خود حجاج کرام کا ہی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی دروازے کے دائیں بائیں یا اندر داخل ہو کر سامنے جوتوں والے ریک میں جوتا رکھیں اور اس کا نمبر نوٹ کر لیں۔ کوشش کریں کہ صدر دروازے سے ہٹ کر جو جوتے رکھنے والے ریک ہیں اسی میں ہمیشہ جوتے رکھیں۔ ایک آزمودہ نسخہ یہ بھی ہے کہ جوتا رکھتے وقت صدقے دل سے نیت اور دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس سامان کی حفاظت فرمانا۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.